یہ جو ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ بس ایسے کچھ پڑھا اور سب کچھ تبدیل ہو گیا، تو اگر ایسا ہی کوئی فلسفہ تھا تو یہ فلسفہ اللہ کے رسول نے استعمال کیوں نہیں کیا؟ آج کل وہ ویڈیو چل رہی ہے نا، وہ بل والی، تماشا بنایا ہوا ہے دین کا، حیرت ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں کیوں ذکر کیا ہے؟ یہ اسی لیے ذکر کیا ہے کہ اس سے چیزیں سیکھیں، اسی لیے ذکر کیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سسٹم کا حصہ بنے، جب سسٹم کا حصہ بنے انہوں نے کام کیا، دنیا کو رزلٹ دکھایا انہوں نے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کی نظر میں اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب یہ کہ ایک سسٹم کے طور پر اس کو اڈاپٹ کریں۔ تو اب ہمارے ہاں آپ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، آپ ان حالات کو دیکھیں، ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے اس کو دیکھیں۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں آئے تھے وہ معاشرہ بہت بگڑا ہوا تھا نا، شراب بھی پیتے تھے، بتوں کے سامنے سجدہ بھی کرتے تھے، زنا بھی کرتے، سارے گناہ اس معاشرے میں موجود تھے، لیکن وہ معاشرہ تبدیل ہوا نہیں ہوا، ایک دم تبدیل ہوا ہے۔ ایک دن آیا حضور اور اگلے دن جیسے ہمارے ہاں لوگ تبدیل کر رہے ہوتے ہیں نا تعویذ، کہ آپ تعویذ کریں اگلے دن بندہ تبدیل ہو جائے۔ لوگ آتے ہیں نا، مفتی صاحب میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی تعویذ دیں وہ نمازی ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تعویذ دے دے میرا بیٹا نمازی بن جائے۔ تو یہ بے نمازی جو بنا تھا یہ تعویذ سے بنا تھا، بے نمازی۔ بھائی 20 سال تک آپ نے اپنے بیٹے کو کبھی نماز کا کہا نہیں، کبھی نماز کی ترغیب دی نہیں۔ اب جب وہ 20 سال کا ہو گیا، آپ نے تبلیغ میں وقت لگا لیا اتفاق سے۔ اب تبلیغ میں وقت لگایا تو آپ کو پتہ چلا کہ نماز تو بہت اہم رکن ہے اسلام کا۔ اب آپ ایک دن میں اپنے بیٹے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، آپ ڈنڈا لے کے آپ کے اس کے سر پہ کھڑے ہو گئے کہ نماز پڑھو، وہ سستی کر رہا ہے، تو آپ مفتی صاحب کے پاس آ جاتے ہیں کہ مفتی صاحب تعویذ دیں تاکہ میرا بیٹا کیا ہو جائے۔ بھائی 20 سال تک آپ نے کوتاہی کی نا، 20 سال تک اس کو دعوت دیں، اب کم از کم 20 سال تک کیا کریں؟ دعوت دیں۔ جب وہ 40 سال کا ہو جائے اور آپ 20 سال تک مسلسل دعوت دیتے رہیں پھر بھی نماز نہ پڑھے، پھر مفتی صاحب کے پاس آ جانا، وہ تعویذ دے دیں گے آپ۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ جو ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ بس ایسے کچھ پڑھا اور سب کچھ تبدیل ہو گیا، تو اگر ایسا ہی کوئی فلسفہ تھا تو یہ فلسفہ اللہ کے رسول نے استعمال کیوں نہیں کیا؟ آج کل وہ ویڈیو چل رہی ہے نا، وہ بل والی، تماشا بنایا ہوا ہے دین کا، حیرت ہے۔ بجلی کا بل کم آنے کا وظیفہ یہ ہے کہ میٹر پہ ہاتھ رکھو، زم زم پڑھو، بجلی کا بل کم آئے۔ کیسا دین کا مذاق ہے۔ وہ کسی نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے، وہ کوئی اداکار ہے اور اس نے لکھا ہے اداکار کو اداکار ہی جواب دے سکتا ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، شہادت کی انگلی اٹھائیں اور جائیں سامنے دیوار کی طرف بٹن ہوگا، وہ بٹن شہادت کی انگلی سے بند کر دیں، پھر یہ والی بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھائیں، اس دیوار کی طرف آئیں، یا پنکھا چل رہا ہوگا وہ بٹن شہادت کی انگلی سے بند کر دیں، تو بل خود بخود کم آئے گا۔ تو بھائی یہ دین ہے، یہ دین کا تصور ہے کہ بجلی کا بل کیسے کم آئے گا؟ عجیب عجیب حرکتیں۔ تو دین کو ایز اے سسٹم اڈاپٹ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کسی تعویذ سے ٹھیک نہیں ہوں گے، دم درود سے ٹھیک نہیں ہوں گے کہ آپ ادھر شف کریں ادھر ملک کے حالات تبدیل ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ فارمولا چلنا تھا تو بھائی اللہ کے رسول دنیا میں آتے اسی لیے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کو دیکھیں مکہ میں کتنی مشکلات اٹھانی پڑی ہیں آپ کو، صحابہ نے کیا کیا تکلیفیں نہیں برداشت کی، مکہ میں ہجرت کرنی پڑی، اپنا ملک چھوڑ کے جانا پڑا، مکہ مکرمہ ان کا ملک تھا، وہ چھوڑ کے جانا پڑا، کچھ حبشہ چلے گئے، کچھ مدینہ چلے گئے۔ آج ہمارے ملک کے اگر مسائل ہیں یہ نہ نعروں سے ختم ہوں گے، نہ جذباتی باتوں سے ختم ہوں گے، نہ فیس بک کی پوسٹیں شیئر کرنے سے ختم ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں کوئی ایسا تعلیمی نظام بنانا ہوگا، اس کے لیے ہمیں کوئی ایسا میکینزم بنانا ہوگا کہ آئندہ 20 سالوں میں، 30 سالوں میں، 40 سالوں میں جو ہم پروڈکٹ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ایسی پروڈکٹ تیار ہونی چاہیے تعلیمی اداروں سے، وہ پروڈکٹ معاشرے میں آئے، تبھی جا کے سسٹم تبدیل ہوگا نا۔
بھائی آپ کے لوگ بیوروکریسی میں بھی ہوں، فوج میں بھی ہوں، پولیس میں بھی ہوں، رینجر میں بھی ہوں، ہر محکمے میں جب آپ ایسے لوگ ڈاکٹر بھی ہوں، انجینئر بھی ہوں، پائلٹ بھی ہوں، سائنٹسٹ بھی ہوں، جب ہر شعبے میں آپ کے تربیت یافتہ لوگ پہنچیں گے تو سسٹم خود بخود تبدیل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ سسٹم کا حصہ نہیں بنتے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ وہ سسٹم کا حصہ بنے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ سے ملے تو ان کو کیا کہا؟ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے آپ وزیر خزانہ بنائیں، یعنی آپ مجھے اپنے سسٹم کا حصہ بنائیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام سسٹم کا حصہ بنے تو سسٹم کو چینج کیا نا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں کیوں ذکر کیا ہے؟ یہ اسی لیے ذکر کیا ہے کہ اس سے چیزیں سیکھیں، اسی لیے ذکر کیا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام سسٹم کا حصہ بنے، جب سسٹم کا حصہ بنے انہوں نے کام کیا، دنیا کو رزلٹ دکھایا انہوں نے. یہ ایک چیز ہے، یہ میں نے ایک پہلو پہ بات کی ہے کہ عقل مند ہونا. حدیث میں آتا ہے نا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن اللہ کی نظر میں کمزور مومن سے بہتر ہے. تو طاقتور، چاہے آپ علم کے اندر طاقتور ہوں، آپ ٹیکنالوجی میں طاقتور ہوں، آپ عقل کے لحاظ سے طاقتور ہوں، آپ عبادات میں طاقتور ہوں، جس لحاظ سے بھی جو طاقتور ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ مسجد میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے. حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کوئی کام کاج نہیں کرتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی شخص کو دیکھتے تھے نا کہ اس کا سر ایسے ٹیڑھا ہے نماز پڑھتے وقت، اس کو تھپڑ مار کے اس کا سر سیدھا کرتے تھے. سر سیدھا کرو، یہ بزرگی نہیں ہے نماز میں ایسے سر ٹیڑھا کر کے نماز پڑھنا. تو کسی نے کہا کہ نہیں، یہ تو عبادت کرتا ہے اور بس مسجد میں ہی بیٹھا رہتا ہے 24 گھنٹے عبادت. تو حضرت عمر نے فرمایا کھاتا کہاں سے ہے؟ تو کسی نے بتایا اس کا دوسرا بھائی ہے جو کام کرتا ہے، وہ خود بھی کھاتا ہے، اس کو بھی کھلاتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا اس کا وہ بھائی اس سے بہتر ہے، اس کا وہ بھائی اس سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ عبادت بھی کر رہا ہے، کما بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، اس کو بھی کھلا رہا ہے، اتنے سارے کام کر رہا ہے، یہ تو ایک ہی کام کر رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں میں کسی شخص کو دیکھتا ہوں، اس کی عبادت وغیرہ سے بہت متاثر ہوتا ہوں، پھر جب مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی کام کاج نہیں کرتا تو میری نظروں سے گر جاتا، میری نظروں سے کہ یار یہ کیسا فضول آدمی ہے. بھائی یہ تصور نہیں ہے، دین میں رہبانیت نہیں ہے. قرآن کریم میں آتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے ایک رہبانیت گھڑ لی ہے، حالانکہ یہ رہبانیت کا حکم ہم نے نہیں دیا تھا. اللہ فرماتے ہیں کثیر منہم فاسقون، ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. کثیر منہم یعنی یہ جو رہبانیت اختیار کرتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں. وکثیر منہم فاسقون، اکثر ان میں سے فاسق ہیں.